اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سیکھیں گے کہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ رمضان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر دن رب العزت کا بنایا ہوا ہے اور ہر دن اپنے ساتھ ایک امید، ایک نئی امنگ اور خیر لے کے آتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مہینوں میں، پورے سال میں سب سے زیادہ خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت سی فضیلتیں عطا کیں۔ اس مہینے کی بہت اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، جس کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے بہت الگ نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی کہ اس کی اہمیت اسی لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کی، وہ کس مہینے میں تھی؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور پھر اس کو اسی لیے اتنی اہمیت حاصل ہے اس مہینے کو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آج تک آسمانی کتابیں ہیں اور جو صحیفے ہیں، وہ تمام کے تمام رمضان المبارک میں نازل کیے گئے۔ اچھا، رمضان اس اعتبار سے بھی بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ روزہ پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھا۔ ان کے کرائٹیریاز، ان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ضرور تھا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بندے اور اپنے درمیان کنیکشن کے لیے خاص مقام دیا ہے۔ اگر ہم رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کریں تو سب سے بڑی جو اس کی فضیلت یہی ہے کہ جو راہ ہدایت کے لیے کتاب نازل کی گئی، جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بندے کا بنا، جو کنیکشن رسول اللہ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیا، وہ کنیکشن، وہ کتاب، وہ راہ ہدایت، وہ صراط مستقیم پر چلنے والا نور قرآن مجید ہمیں رمضان کے مہینے میں ملا۔ تو اس سے یہ بات تو پتہ چلی کہ یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جس میں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں ہم اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں ہم بہت سی ایسی باتوں سے رک جاتے ہیں جو حلال ہوتے ہوئے ہم ان کو اپنے اوپر جو ہے اس کی پابندی لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ دراصل یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نہ صرف قرآن پاک اس ماہ میں نازل ہوا، بلکہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اس ماہ میں نازل ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ القدر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات نصیب فرما دے، اس رات کی عبادت ہمیں نصیب فرما دے اور اس عبادت کی قبولیت ہمارے مقدر میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ جیسے ہم نارمل ڈیز میں دیکھیں تو شیطان جو ہے وہ انسان کو نیک اعمال سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک کرتا ہے، اس کو ورغلا لیتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سستی پیدا کر دیتا ہے، لیکن رمضان کی یہ اہمیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان میں تمام شیاطین کو اللہ رب العزت جکڑ دیتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 682 نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور اپنے بندے کو نیکیوں کے لیے کھلا اور وسیع میدان عطا فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ پھر رمضان کی ایک بہت پیاری اور خاص بات کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا کھلا میدان رمضان میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں نیت کرنی ہے، ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنانا ہے۔
پتہ نہیں کل زندگی ہے یا نہیں ہے، اور جو پیچھے ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری زندگی میں اس رمضان کو بہترین بنا دے کہ یہ وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یا رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں میں جنت کے دروازے کھول دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں میں جہنم کے دروازے بند کر دے، آمین ثم آمین۔ پھر رمضان کی ایک بہت پیاری خوبصورت بات، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید آنے والی ہوتی ہے تو ہم سب جو ہیں وہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور اپنے گھر کو بہت صاف کرتے ہیں، کرٹنز دھوتے ہیں، تفصیلی صفائیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے خوشی کا سما جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں روزانہ اپنے بندے کے لیے جنت کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے ایسے کوئی کام کرے کہ جو میں نے یہ جنت سجائی ہے، یہ بنائی ہے، وہ جلد ہی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا، ہمیں رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرما دینا، ان کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ یا رب العزت ہم سے راضی ہو جانا، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دینا، آمین ثم آمین۔ پھر رمضان کی ایک بہت زیادہ اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں نا وہ فرض ہیں، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جو انسان بہانے بناتا ہے، ماں سوائے چند باتوں کے جو ہیں وہ ہمیں تھوڑی سی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو تھوڑی سی اسپیس دی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہم نے بعد میں قضا کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہے، کوئی ماں جو ہے وہ دودھ پلانے والی ہے، یا کوئی ماں جو ہے وہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، تو اگر وہ ہمت نہیں رکھتی یا کوئی میڈیکل اس کے ساتھ ایشوز ہیں تو وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو فدیہ دینا پڑے گا اور بعد میں اپنی گنتی کو پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال رمضان کے روزے فرض ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بہانوں کے ساتھ جو ہے وہ روزے کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ روزہ انسان کو کبھی بھی کمزور نہیں کرتا ہے، وہ انسان کے دل میں تقویٰ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہی جگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والی زندگی عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پہ فرشتے خاص طور پر روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور رمضان کی جو آخری عشرہ ہے اور آخری رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ روزے داروں کو بخش دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایک بہت پیاری روایت مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی 550 نمبر پر، کہ رمضان سے رمضان تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی پیاری، کتنی امید دلانے والی جو ہے نا یہ حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے 1883 نمبر پر، کہ رمضان میں جس نے روزہ رکھا اور اس نے عمرہ کیا تو اس کو عمرے کا ثواب جو ہے وہ حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کا عمرہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور بہت پیاری حدیث جس سے ہمیں رمضان کی اہمیت پتہ چلے گی کہ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سمیع ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی اپنے فضل سے انسان کو جو ہے وہ جہنم سے آزادی دے سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا ہی محروم ہے۔ یہ جو ہے نسائی کی روایت ہے 2108 نمبر پر، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ فرض بھی ہے، روزے میں آسمانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، شیطان بھی جکڑے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر انسان اس کی بھلائیاں اپنے دامن میں نہ سمیٹ سکے تو اس سے زیادہ مفلس اور غریب انسان کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی اہمیت سمجھا دے، اللہ رب العزت اس کی فضیلتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اس کی
اس مہینے کی رحمتوں سے برکتوں سے ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے اور ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسانی سے بھر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔